آپ نے اپنے وصال سے قبل اپنے بیٹے کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسی جگہ پر دفن ہوں جہاں پر میرے دو دوست تشریف فرما ہے۔ تو حضرت ام المومنین کے پاس جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، یہ سوال سنا کہ حضرت فاروق اعظم اسی جگہ پر دفن ہونا چاہتے ہیں جہاں پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، تو آپ روئیں اور آپ نے رو کر کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں اور عمر کو یہ جگہ عطا فرماتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس خبر کو لے کر جب واپس آئے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیٹا یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ مجھے عطا فرما دی، لیکن پھر بھی جب میرا جنازہ ہو جائے تو میرے جنازے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ جانا، اس وقت میں خلیفۃ المسلمین ہوں، ہو سکتا ہے مجھے اس وجہ سے انہوں نے نہ کی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ ہو جائے پھر ایک مرتبہ ان سے اجازت طلب کرنا، اور اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، وگرنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار زندگی۔ آپ کے فضائل میں قرآن مجید کی بے شمار آیات اتری، حدیث پاک کا ایک وسیع ذخیرہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اترا۔ ایک روایت جسے امام طبری نے بیان کیا اور مسند الفردوس میں بھی یہ حدیث پاک آئی کہ اس روایت کو بیان کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار ابھی آتانی الجبریل، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور میں نے ان سے کہا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ میرے عمر کے چرچے اس زمین پر تو ہیں، کیا آسمان پر بھی حضرت عمر کی کوئی شان ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چرچے حضرت فاروق اعظم کے زمین پر ہیں یہ تو بہت کم ہے، لیکن اگر آسمان پر حضرت فاروق اعظم کے چرچوں کو سمجھانا چاہوں تو جتنی زندگی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزاری، اگر اتنی زندگی کے برابر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں وقت گزار کر گئے، اور حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اگر آسمان پر فاروق اعظم کے چرچوں کا ذکر کرنے لگوں تو اتنا وقت 950 سال بھی گزر جائیں گے اور حضرت فاروق اعظم کے وہ چرچے ختم نہ ہوں گے جن کا تذکرہ آسمان کی بلندیوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک آئی، بلکہ وہ جو پہلی حدیث ہے اس کا آخری حصہ میں چھوڑ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمار ابن یاسر تو نے فاروق اعظم کی شان کے تذکرے سنے، اب یہ بھی سن لے کہ فاروق اعظم کی پوری زندگی یہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ میرے پہلے دوست حضرت ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی کے برابر ہے، جن کی زندگی ایک نیکی کے برابر ہے ان کا تذکرہ 950 سال ہو تو ختم نہ ہو تو کیا شان ہوگی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں عرض کر رہا تھا موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک آئی کہ حضرت فاروق اعظم جب مسند خلافت پر تھے تو آپ کے پاس ایک شخص حضرت مولا علی شیر خدا کی شکایت لے کر آیا، تھا بھی غیر مسلم۔ اس روایت کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا نظام عدل دیکھیے کہ اس وقت مکمل آزادی تھی کہ کسی کے بارے میں بھی کسی قسم کی شکایت کی جا سکتی تھی۔ وہ کافر حضرت مولا علی شیر خدا کی کوئی شکایت لے کر حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں آیا، عدالت نے دونوں کو طلب کر لیا۔ جب وہ مدعی آیا اور ساتھ ہی حضرت مولا علی شیر خدا آئے تو آپ دونوں کے درمیان میں فاصلہ تھا، اور جو مدعی تھا اس کا کھڑے ہونے کا انداز تھوڑا عاجزانہ تھا اور وہ جھک کر کھڑا ہوا تھا، اور حضرت مولا علی شیر خدا
پورے قد کے ساتھ بلند مقام پر کھڑے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ یا ابا الحسن، آپ ذرا مدعی کے ساتھ آ کر اسی کے انداز میں کھڑے ہو جائیے۔ جب اتنا کہا اس کے بعد مدعی کا نام لیا اور کہا کہ اس کے برابر میں آ کر اس کے انداز میں کھڑے ہو جائیے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حضرت مولا کائنات کا چہرہ متغیر ہوا۔ پھر آپ اس کے مدعی کے ساتھ اسی انداز میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فیصلہ کیا جو بھی فیصلہ کرنا تھا۔ یقیناً فیصلے کا ہمیں اس لیے پتا ہے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یقیناً فیصلہ مولا علی کے حق میں ہی ہوا کیونکہ آپ ہی حق پر تھے۔ جب عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا تو حضرت فاروق اعظم حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ اے علی ابن ابی طالب، میرا عدالت کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا اور مدعی کو اور ملزم کو اکٹھا کھڑا کرنے سے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ میرا عدل کرنا وہ میرے منصب کا تقاضا تھا، لہذا اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا۔ تو حضرت مولا علی نے جواب دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم، میں آپ کے عدل کرنے کی وجہ سے میرا چہرہ متغیر نہیں ہوا تھا۔ فرمایا آپ کے عدل نہ کرنے کی وجہ سے میرا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ کہا علی ابن ابی طالب بتا دیجئے کہ میں نے کیسے عدل نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین، جب عدالت میں آپ نے مجھے پکارا تو آپ نے مجھے میری کنیت کے ساتھ پکارا، اور عرب کے اندر جب کسی کو عزت کے ساتھ پکارنا ہوتا تو اس کو اس کی کنیت کے ساتھ پکارا جاتا۔ کہا عدالت میں عدل آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے جو مدعی تھا اس کو پکارا تو کنیت کے بغیر پکارا، اور جب مجھے بلایا تو آپ نے مجھے میری کنیت کے ساتھ بلایا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جب حضرت مولا علی شیر خدا سے یہ بات سنی تو آپ اپنی مسند سے نیچے اترے اور حضرت علی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آپ کے سر پر بوسہ دیا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے اس حال میں حاکم نہ رکھنا کہ علی میرے پاس موجود نہ ہو۔